نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 77 سے 83 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 77۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ آیت 78۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ آیت 79۔ ترجمہ: اور آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا معاملہ ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین مانو اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا جبکہ تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندے آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم سے مسخر نہیں دیکھے؟ انہیں اللہ ہی روکے ہوئے ہے۔ بلا شبہ اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نحل کی آیت 77 سے 79 کا تفسیر۔ آیت 77۔ چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے قیامت پر بھی قادر ہے۔ آسمان و زمین کے تمام غیب اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اس کے علم و قدرت میں ہر چیز گھری ہوئی ہے۔ علم غیب اسی کا خاصہ ہے، کسی کو علم غیب پر آگاہی نہیں۔ ہاں، جس قدر جس کسی کو اللہ چاہے آگاہ فرما دے۔ اس کی ہمگیر قدرت میں جس کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی آڑے آ سکتا ہے، ہر چیز ہے۔ جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سورہ قمر کی آیت 50۔ ہمارا حکم ایک ہی بار ہوتا ہے اور پلک جھپکتے ہی ہو جاتا ہے۔ آیت 78۔ عقل و فہم بھی اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت عظمہ ہے۔ اللہ اپنا احسان عظیم یاد دلا رہا ہے کہ اس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مگر اس نے تم کو علم حاصل کرنے کے قوہ عطا کیے، کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ کانوں سے سنتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے اور عقلوں سے سوچتے سمجھتے ہو۔ صحیح یہی بات ہے کہ عقل کا مرکز دل ہے، مگر بعض لوگوں نے دماغ کو بھی بتایا ہے۔ عقل اس قوت کا نام ہے جس سے انسان بھلے برے میں، نیکی اور بدی میں تمیز کر لے۔ انسان میں یہ قوی شروع ہی سے رفتہ رفتہ ترقی پاتے گئے اور جوانی تک مکمل ہو جاتے ہیں۔
اللہ نے انسان کو یہ قوہ اس لیے عطا فرمائے کہ انسان رب کی عبادت سوچ سمجھ کر کرے اور ہر عضو و قوت سے رب کی اطاعت پر مدد لے۔ انسان کا ہر عضو اللہ کی اطاعت کے لیے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میری ولی سے عداوت کی وہ لڑائی کے لیے میرے مقابلے پر آیا۔ میرا بندہ فرائض سے جس قدر میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں کر سکتا، اور میرا بندہ مسلسل نوافل سے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس سے مجھے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کا سوال پورا کر کے رہتا ہوں، اگر وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام سے اس قدر تعامل نہیں ہوتا جس قدر اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے سے ہوتا ہے۔ اسے موت ناپسند ہے اور مجھے اس کا دل دکھانا ناپسند ہے، لیکن اس کو موت سے چارہ نہیں۔ اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ جب انسان خالص اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے تو اس کے تمام کام اللہ ہی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اس کے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ انہی چیزوں کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے جن کا سننا اور دیکھنا اللہ نے حلال کر دیا ہے، انہی چیزوں کو پکڑتا ہے جن کو پکڑنا روا ہے، اور اسی طرف چل کر جاتا ہے جہاں چل کر جانا جائز ہے۔ غرض یہ کہ شریعت کے خلاف اس کے کسی عضو سے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ایک صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ میرے کان سے سنتا ہے، میری آنکھ سے دیکھتا ہے، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ پھر فرمایا یہ اس نے تم کو کان، آنکھیں اور عقل دی تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ فرمایا سورہ ملک کی آیت 23-24 میں آپ فرما دیں اس نے تم کو پیدا کیا اور اسی نے تم کو کان، آنکھیں اور عقلیں دیں، لیکن تم اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ آپ فرما دیں اسی نے تم کو زمین میں بکھیرا اور تم سب کو اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آیت 79۔ اللہ کی عظیم قدرت پر غور کرو۔ انسان کو تنبیہ ہے کہ وہ فضا میں معلق پرندے دیکھے کہ وہ کس طرح اپنے پروں سے زمین و آسمان کے درمیان فضا میں اڑ رہے ہیں۔ انہیں فضا میں اللہ ہی اپنی قدرت سے روکے ہوئے ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے ان میں ایسی طاقت پیدا کر دی کہ یہ فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ ہوا ان کے تابع بنا دی کہ وہ انہیں اڑائے اڑائے لیے پھرتی ہے۔ سورہ ملک کی آیت 19 میں فرمایا کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو قطار در قطار نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے اور سکوڑتے رہتے ہیں؟ انہیں مہربان اللہ کے سوا کون روکے ہوئے ہے؟ یقین مانو وہ ہر چیز خوب دیکھنے والا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم یوم اقامتکم ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها اساسا ومتاعا إلی حین۔ آیت 80۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم ولعلکم تسلمون۔ آیت 81۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آیت 82۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ آیت 83۔ ترجمہ: اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھر ٹھہرنے کے لیے بنائے اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر بنائے جو تمہیں روانہ ہونے اور ٹھہرنے کے دن ہلکے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی اون، روئیں اور بالوں سے گھر کا سامان اور برتنے کی چیزیں بنائیں جن سے تم ایک مدت تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کے سائے بنائے اور پہاڑ میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہارے لیے گرمی سے بچانے والے کرتے بنائے اور جنگ سے بچانے والے کرتے بنائے۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل فرماتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر یہ پھر جائیں تو آپ کے ذمے تو صاف طریقے سے تبلیغ کر ہی دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 80 سے 83 کا۔ تفسیر۔ آیت 80۔ گھر اور کپڑے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔
یعنی ہم نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں مکمل کر دیں، ان کے لیے گھر بنائے جن میں وہ رہتے سہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں اور ہر طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے چمڑوں کے گھر بنا دیے کہ ان کا سفر میں اٹھ کر لے جانا آسان ہو، اور پردیس یا غیر پردیس میں جب ٹھہریں تو انہیں گاڑ لیں، اور بھیڑوں کی اون سے، اونٹوں کی پشم سے اور بکریوں کے بالوں سے کپڑے اور گھریلو ساز و سامان تیار کر دیا۔ تم ان سے فرش اور کپڑے وغیرہ بناتے ہو، ان کی تجارت کرتے ہو اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ چھاؤں اور پہاڑوں کے غار بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آیت 81۔ اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے درختوں کی چھاؤں بنائی اور چھپنے کے لیے غاروں کو پناہ گاہ بنایا، جیسے اس نے تمہارے لیے اونی، سوتی اور ریشمی کپڑے بنائے جو تم کو گرمی سے، لو سے اور گرم ہوا سے، تھپیڑوں سے بچاتے ہیں، اور لوہے کی زرہیں خود وغیرہ بھی بنائے جو تم کو جنگ میں کام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے تمام ضرورت کی چیزیں بنائی جن سے دن رات فائدہ اٹھاتے ہو اور اپنے کام نکالتے ہو، تاکہ وہ عبادت و اطاعت میں تمہارے کام آئیں اور تم سلامت رہو اور لڑائی میں زخموں سے محفوظ رہو اور اللہ کے فرما بردار بن کر رہو۔ آیت 82۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تبلیغ ہے، یعنی اگر یہ بیان اور اس احسان کے باوجود بھی حق سے پھر جائیں تو آپ کو کوئی الزام نہیں، آپ کا کام تو کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے جسے آپ پہنچا چکے۔ آیت 83۔ وہ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ اللہ ہی یہ تمام نعمتیں دیتا ہے، اللہ کو نہیں مانتے اور اس کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور امداد و روزی وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، امداد و روزی غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ تھا سورہ نحل کی آیت 77 سے 83 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔